السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی رحمت، خدا کی رحمت کو ڈھونڈتی ہوں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ خدا کی رحمت، خدا کی رحمت کو ڈھونڈتی ہوں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ میں ماں کے چہرے، میں ماں کے چہرے کو دیکھتی ہوں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ دبا رہی ہوں میں پاؤں ماں کے، نماز جیسا ہے لطف اس میں۔ میں ماں کے چہرے، میں ماں کے چہرے کو دیکھتی ہوں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ خدا کی رحمت کو ڈھونڈتی ہوں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کر دی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسم نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جبکہ ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، عطا سمندر اور اونچے پہاڑ اور بہتا دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بدے ٹکے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں۔ شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور اپنے وقت پر ڈوبتے ہیں تو بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھا ڈھنگ سے نہ چلتا۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے میں کئی صدر نہیں ہوتے، تو بھلا اس کائنات میں کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستو، ہماری یہ باوقار مجلس اپنی کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا لوگ ہمیں بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے کئی صدر مانتے ہیں، کوئی باپ بیٹے روح القدس کا نظریہ تراشے ہوئے ہیں اور کوئی ہزار دیویوں اور دیوتاؤں کو پرمیشور کا ساجی بناتا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہوئے نہیں ہچکچاتے۔ حضرات، ممکن ہے کہ دوران تقریر اس حقیر سراپا تقصیر سے کچھ غلطیاں ہوئی ہو، میں بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، اس لیے مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ مجھ سے مطلع فرمائیں کہ میں نے کون سی بات غلط کہی تاکہ میں آئندہ سے ایسا نہ کروں۔ اس شاعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ نقش توحید کا دل میں بیٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، کس کے حیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے واللہ احد کہتے تھے، وما توفیق الا باللہ۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے
لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط دین ہے۔ انسان اس دنیا آب و گل میں بھیجا گیا ہے، وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا۔ انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی، خالق کائنات نے اس میں گوناگون خصلتیں رکھ دی۔ اگر خدا کے انکار پر اتر آیا تو فرعون و شداد بن گیا، اور اگر اطاعت پر اتر آیا تو فرشتوں سے بھی بازی لے گیا۔ آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر خالق کائنات کی عجوبہ کاری آپ کو تعجب میں ڈال دیں گی۔ انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور کس طرح نہیں، قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ چند الفاظ میں ادا کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو وہ رضا الہی کا مستحق ہے، اور اگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا ہے بلکہ دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح دال بے نمک کے بیکار ہوتی ہے چاہے اسے کتنی اچھی طرح پکایا جائے، اسی طرح انسان کا عمل بیکار ہو جاتا ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ نہ کیا جائے۔ آپ سینکڑوں روزے رکھ جائیں، لاکھوں رکعت نمازیں پڑھ لیں، اپنا تمام مال غریبوں پر تقسیم کر دیں، ہر سال حج کر لیں، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولوی، حافظ، حاجی، نمازی اور شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہو تو یقین رکھیں کہ ہمارے اور آپ کے اعمال آخرت میں ہرگز مقبول نہ ہوں گے۔ آپ کی 2 رکعت نماز اگر اخلاص سے پڑھی گئی تو اس عابد کی لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوگی جو کہ دکھاوے کے لیے پڑھی ہو۔ آپ ایک پیسہ کسی محتاج کو دیتے ہو، خلوص قلب سے وہ اس امیر کی دولت پر بھاری ہوگا جو لاکھوں روپے اپنی شہرت کے لیے بانٹ دے۔ الغرض میرے بھائیوں، یاد رکھو اخلاص وہ سکہ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ یقین رکھیے کہ شہرت کی غرض سے کوئی کام کرنا انسان کو وقتی شہرت تو بخشتا ہے مگر دوامی کامیابی اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم دوامی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خلوص دل سے دین کا کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام حاضرین کو اخلاص کی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔